السلام علیکم مائی یوٹیوب کڈس۔ تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تو تشریح شاعری کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے، آپ وہاں سے جا کر اس کو پک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور ڈیفینیشنز کی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آج باری ہے نمبر 2 کی۔ کرنی دو ہوتی ہے، کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر کے ساتھ کیجیے۔ یہ 6 نمبر کا آتا ہے، یعنی کہ ایک تشریح آپ کریں گے تو وہ 3 نمبر کی ہوگی ایک تشریح۔ تو یہاں پہ 4 ہیں، 4 میں سے 2 کرنا ہوتا ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے میں آپ کے لیے چاروں ہی دوں گی، کیونکہ کون سا پیپر میں آ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے جب تک انسان پاک طبیعت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ تو اس شعر کو میں نے یہاں بھی لکھ لیا ہے، جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ تو یہاں پر حوالہ ہے شاعر کا، سب سے پہلے شاعر کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد ان کے بارے میں مختصر سی بات کی جاتی ہے۔ اس میں مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل جگر مراد آبادی کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی خالص تغزل کے شاعر ہیں اور ان کے یہاں جو شگفتگی ہے اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ محبت کے موضوع کو انہوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا ہے اور اس موضوع پر تازہ کار اشعار کہے ہیں اور یہی ان کا مخصوص انداز ہے۔ اب اس کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جگر مراد آبادی کہہ رہے ہیں، اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ علم و حکمت اس وقت تک علم و حکمت کہلاتے ہیں جب تک انسان نیک فطرت اور نیک نیت ہو۔ اگر یہ دو چیزیں کسی انسان میں نہ ہو تو اس کا علم و حکمت کہلانے کا مستحق بھی نہ ہو۔ علم و حکمت انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس شعر کے مفہوم کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں تعلیم یافتہ لوگوں کے ہوتے ہوئے انسانیت سسک رہی ہے، کیونکہ اب سب اپنے علم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ علم و حکمت کے لیے نیک سیرت اور خلوص انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تھی ہماری جگر مراد آبادی کے اشعار اور ان کے مختصر سا حوالہ تھا ان کا، اور یہ اس کی تشریح تھی۔ امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سے کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔